کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نماز صرف مسلمانوں کی عبادت کا ایک طریقہ ہے؟ جس طرح دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ الگ الگ طریقوں سے عبادت کرتے ہیں۔ دراصل یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ایک عظیم تحفہ ہے جس کے فوائد کسی راز کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ نماز وہ تحفہ الہی ہے جو زمین پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا گیا۔ واقعہ معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے واپسی پر اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا گفٹ دیا۔ اس ویڈیو میں آپ نماز کے ایسے فائدوں کے بارے میں جانیں گے جن کو جاننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فزیکل بینیفٹس۔ نماز میں جب ہم تکبیر پڑھنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو یہ شولڈرز کی نسوں کو ایکٹیو کرتا ہے اور باڈی الرٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم قیام کرتے ہیں تو اس سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے اور باڈی پوسچر بہتر ہوتا ہے۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو پیٹھ، جانگھوں اور نیز پر تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے جس سے جوائنٹس مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر رکوع سے واپس اٹھنے پر ریڑھ کی ہڈی کو آرام ملتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سجدہ، جو نماز کا سب سے پاورفل پارٹ ہے۔ اس پوزیشن میں ہمارے دماغ کو سب سے زیادہ خون ملتا ہے جس سے یادداشت بھی تیز ہوتی ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے اور دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی بیماریوں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پھر آخر میں سلام پھیرنے کے دوران بلڈ سرکولیشن بھی ٹھیک ہوتی ہے اور گردن کی اکڑ بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ نماز کے وہ فائدے ہیں جن کو نان مسلم بھی مانتے ہیں کیونکہ یہ سائنٹیفک فائدے ہیں۔ چلیے اب چلتے ہیں سیلف امپروومنٹ بینیفٹس کی طرف۔ ہر ایک کامیاب انسان کے پیچھے اس کی کچھ عادات، اس کی کچھ رولز ہوتے ہیں جو اس کو کامیاب بناتے ہیں، جو اس کی سیلف امپروومنٹ میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے ہمارے اندر بھی وہ عادات اور وہ اصول پیدا ہوتے ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے میں مدد کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، نماز کی پابندی کرنے سے ہمارے اندر ڈسپلن، کنسسٹنسی، ٹائم پنکچوالٹی اور فوکس پیدا ہوتا ہے۔ صبح اگر 4 بجے فجر کی اذان ہونی ہے تو ہم نے اٹھنا ہے چاہے ہمیں کتنی ہی نیند کیوں نہ آ رہی ہو۔ یہ ہے ڈسپلن اور یہ ہے پنکچوالٹی، اور ہر روز جانا ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ ہے کنسسٹنسی۔ نماز کے دوران ہمیں صرف ایک طرف متوجہ ہو کر عبادت کرنی ہوتی ہے جس سے ہائی لیول کا فوکس اچیو ہوتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں مینٹل بینیفٹس کی طرف جو ہمیں نماز سے ملتے ہیں۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی جیسی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے کیونکہ ہم اسے بھول گئے ہیں جس کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ رعد میں فرمایا ہے، سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، دولت، شہرت یا عزت انسان کے دل کو حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ جب انسان نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے جو اس وسیع کائنات کا نظام چلا رہا ہے،
جسے اس کائنات کی حفاظت اس کی ذمہ داری بالکل بھی نہیں تھکاتی، جس سے اس کے دل و دماغ کو وہ سکون ملتا ہے جو اللہ کی بارگاہ کے سوا کہیں نہیں ہے۔ ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی یہ سب ان کو ہوتا ہے جو اکیلے ہوں۔ ہم اکیلے کہاں ہیں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے جو اس سنسار کا رب ہے، اس کائنات کا خدا ہے، کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیا کے کاموں کی فکریں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جو نماز کی فکر کرتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے کاموں کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایٹرنل بینیفٹس، یعنی ہمیشہ والے فائدے۔ تو نماز کے وہ فائدے جو ہمیں موت کے بعد والی زندگی میں، آخرت والی زندگی میں ملیں گے، ان کو ہم چند احادیث کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ، شروع کرتے ہیں۔ جس طرح ہر قیمتی خزانے کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے، اسی طرح جنت کی بھی چابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جس طرح ایگزامینر بھی پہلے سوال سے ہی جج کر لیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اگلے سوال کیسے لکھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن اگر ہمارا پہلا سوال صحیح ہو گیا نا تو اگلے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہو گیا تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ آج کے اس فتنوں برے دور میں ہمیں اللہ کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ سجدوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس حالت میں زیادہ دعا کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر سجدہ جنت کے قریب کرتا ہے، اس لیے تم کثرت سے سجدے کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 12 رکعت سنتیں پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ 5 نمازوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا اس کے لیے اللہ کے پاس عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ہر مسلمان کا یہ ڈریم ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں تاکہ ہمیں بھی جنت ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو کرایہ اندازی کریں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آئے۔ یہ ہے نماز، جس کے ایٹرنل فائدے اتنے ہیں کہ ہمیں تو اس کے ثواب کا بھی نہیں پتہ کہ کتنا ملے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی ایمان کو تازہ کر دیا ہے اور آپ نے بھی اب پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔